دو مختصر سی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو نماز جنازہ کے حوالے سے ایک سوال کیا۔ ہمارے ہاں نماز جنازہ جو ادا کی جاتی ہے پاکستان میں، چونکہ پاکستان میں اکثریت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، اس لیے دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز جنازہ میں جو ترتیب استعمال کی جاتی ہے اس میں 4 تکبیرات تو ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام فقہاء اور علماء اللہ رب العزت کے رسول کے کہنے کے مطابق 4 تکبیرات ہی کے ذریعے سے نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن پہلی تکبیر کے بعد حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء وہ صرف ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے درود شریف، اور تیسری تکبیر میں دعا میت کے لیے، اور چوتھی پہ سلام پھیرتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ امام شافعی کے ہاں، مالک کے ہاں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس لیے یہ دونوں طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے ساتھ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ درست ہے، اس لیے کہ ان فقہاء نے اس کو صلاۃ الجنازہ کے نام سے جب متعارف کروایا، اور ہمارے ہاں یہی معروف بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ حنفی علماء کے نزدیک یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک طرح کی دعا ہے، اور اس دعا کے لیے در حقیقت حاضر ہوا جاتا ہے، جس کی وجہ سے الفاتحہ کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے رخصت ہونے والے بھائی یا بہن کے لیے اختتامی ملاقات کا جو اہتمام کرتے ہیں اس میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کے لیے 3 باتیں بہت اہم چیزیں ہیں، یعنی دعا کے 3 حصے ہوا کرتے ہیں، ہر دعا کے 3 حصے ہونے چاہیے، تبھی وہ دعا زیادہ معتبر ٹھہرتی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور تیسرا حصہ جو دعا ہے وہ کہی جائے۔ تو نماز جنازہ میں ان دونوں صورتوں میں یہ تینوں عمل پورے ہو جاتے ہیں۔ ثنا کی صورت میں یا ثنا اور فاتحہ دونوں کی صورت میں اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کی صورت میں اللہ کے رسول پر سلام اور محبت کا اظہار ہو جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا جو مقصد ہے اس نماز کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں دونوں طریقے جائز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ یہ ٹیکس تو حکومت اپنی طرف سے عائد کر دیتی ہے اور بلا سوچے سمجھے عائد کر دیتی، تو کیا ٹیکس نہ ادا کرنا یہ کوئی شرعی جرم ہوگا، اور ٹیکس ادا کرنا یہ شرعی ذمہ داری ہے؟ اس کے حوالے سے فقہاء اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں، اور اس ملک میں حکومت اگر اسلام کی ہے، یا جس ملک میں آپ باسی ایک شہری کے طور پر رہ رہے ہیں، تو اس میں ہر اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب و سنت میں ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، نہیں، ایسا حکم جو کتاب و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، وہ صرف اپنے انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اس کی تعمیل لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہوگی اور شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے کہ انتظامی معاملات میں خلل پیدا کرنا اور انسانی معاملات میں خرابی پیدا کرنا شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریفک سگنل کے قانون اور اس علاقے میں رہائش بنانے کے اور رہنے کے قوانین اور جتنے بھی وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جس کا دستور اسلامی ہو، چاہے اس کی کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف موجود بھی ہے اور اس پر بات ہوتی رہتی ہے ہمارے ہاں، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کا جو دستور ہے اور قوانین کا جو ایک حصہ ہے
اس میں 95% قوانین وہ بالکل خالصتاً اسلامی قوانین ہیں۔ البتہ ہم اس پر تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کا موجودہ نظام درست نہیں ہے، اس نظام کو درست کیا جائے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکس ادا کرنا یہ اس ملک کا قانون ہے اور اس قانون کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص کے غلط کام کی وجہ سے کہ وہ پابندی نہیں کر رہا، یہ ہمیں جواز نہیں دیتا کہ ہم بھی اس کی پابندی نہ کریں۔ اس وجہ سے میں نے اس پر علماء سے، فقہاء سے سنا بھی، ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، کتابیں بھی پڑھیں، تو اس میں مجھے یہی چیز نظر آئی کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں اس میں ہر اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، اور جس میں کوئی ایسی غلط بات ہے تو آپ اس کے بارے میں تنقید کریں اور اس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیکس کی ادائیگی ہونی چاہیے اور اس میں جہاں خرابی ہے اس کی اصلاح کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے۔